اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ 4 میں۔ مبادئ العربیہ 4 میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ فعل حال کے احکام چل رہے تھے۔ فعل حال کرنا، حال منصوبات چل رہے تھے۔ کیا چل رہے تھے؟ منصوبات میں حال کی گفتگو ہم نے پہلے پڑھی تھی۔ اب یہ جو ہم نے ابھی پڑھ کے ختم کیا اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ بتایا تھا کہ حال کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ حال یہی سوال تھا پہلا سوال کیا تھا اس میں؟ نہیں، ما اصلو فی الحال، مل اصلو فی الحال، حال میں اصل کیا ہے؟ تو بتایا تھا حال کی اصل ہے مفرد ہونا، لیکن کبھی کبھی جملہ اور شبہ جملہ بھی آتا ہے۔ ایک پوائنٹ تو یہ بتایا تھا، اور دوسرا بات یہ بتائی تھی کہ جیسے خبر مبتدا کے لیے ایک حکم ہے اور اس میں رابط کا ہونا ضروری ہے، تو حال بھی ذوالحال کے لیے ایک حکم ہوتا ہے، لہذا اس میں بھی رابط ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رابط ہوگا کیا؟ رابط ہوگا کیا؟ اسی کی ہم نقشہ کشی پڑھ لیا تھا، ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کو تھوڑا سا لکھت روپ میں نقشے کے طور پر لکھ لیتے تاکہ بالکل شفتہ رفتہ سی بحث ہو جائے۔ جی یعنی ایک جگہ آپ کو جی علی اصغر جی دیکھیں، انہوں نے کہا حال، کیا کہا؟ ہاں، یا جملہ ہوتا ہے یا مفرد ہوتا ہے۔ رابط کی بات چل رہی تھی نا، رابط یہی کہی حال میں رابط، حال میں رابط کیا ہوگا؟ حال میں رابط رابط اب یہ حال کا رابط ہوگا۔ اب آپ نے پڑھا تھا نا حال کی تو 3 قسمیں، مفرد، جملہ اور شبہ جملہ۔ اگر حال ادھر دیکھیں مفرد ہو، کیا ہو؟ مفرد ہو یا شبہ جملہ ہو۔ مفرد ہوتا ہے حال یا جملہ یا شبہ جملہ، کیونکہ رابط کی بات چل رہی ہے۔ اور اگر حال کی قسمیں پڑھیں لکھوائی تھی میں نے، یاد ہے؟ مفرد، جملہ، شبہ جملہ۔ مفرد یا جامد بھی ہوتا ہے اور مستقبل۔ جامد کب ہوتا ہے؟ جب اس کی حیات پہ دلالت کرے، اس کی شرط و احکام ہم نے لکھوائے تھے۔ پھر اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے اور فعلیہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی شرط بتائی تھی جملہ حالیہ کی، وہ جملہ جو حال واقع ہے اس کی شرط کیا تھی؟ وہ خبریہ ہو، جملہ خبریہ ہو اور رابط ہو، ہے نہیں؟ کیا لکھوایا تھا؟ اس چیز سے نہ ملا ہوا ہو جو زمانے مستقبل سے میں لے جائے، اس کو مستقبل میں پلٹا دے، کیونکہ حال اور مستقبل کا پھر کوئی کمبینیشن نہیں بیٹھتا، اس لیے ایسی چیز اس میں نہ ہو جملے کے۔ پھر اب بات کیونکہ رابط کی چل رہی تھی، بتایا تھا نقطہ کیا بتایا تھا علی اصغر؟ حال جیسا کہ خبر اپنی مبتدا کے لیے ایک حکم ہوتی ہے، زید قائم، زید کیا مطلب ہے؟ کھڑا ہے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر دونوں مرفوع ہیں، مرفوع ہے علامت رفع ضمہ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ خبر جو ہے زید کے اوپر ایک حکم بھی تو ہے۔ کیا حکم ہے؟ زید کھڑا ہے، کھڑے ہونے کا حکم لگ رہا ہے نا۔ زید جالس میں بیٹھنے کا حکم لگ رہا ہے نا۔ زید نائم سونے کا حکم لگ رہا ہے نا۔ تو جس طریقے سے خبر اپنی مبتدا کے لیے ایک حکم ہوتا ہے، اس پر رابط کا ہونا ضروری ہے۔ کیا رابط ہے؟ اگر خبر مفرد مشتق ہوتی ہے تو ضمیر ہوتی ہے، جملہ ہو تو پھر ضمیر، اور بتایا تھا نہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بتایا تھا رابط کیا ہوگا۔ لیکن کیونکہ ایسے ہی حال بھی
ذل حال کے لیے حکمی ہوتا ہے عادل قائد من الحرب مثلا ظافرا، تو اس کے اوپر حکم کیا لگ رہا ہے؟ جب وہ پلٹ رہا تھا پلٹتے وقت اس کے اوپر کیا حکم لگا؟ کامیابی کا، ظفر کامیابی کا ہے، تو حال میں تو حال کے لیے حکم ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر بھی رابط کا ہونا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رابط ہوگا کیا حال کے اندر؟ رابط آئیے دیکھتے ہیں، رابط جو ہے وہ مفرد کی مثال کیا دی تھی؟ کس میں بھروایا؟ یہ کھلا چھوڑ دیا ہے کسی نے، انہیں کھلا چھوڑ دیا کسی نے، ہوا لگ گئی، ٹھیک ہے؟ تو مفرد جیسے بولیے اقبل اقبل شاہ، منشدن شعر کہتا ہوا گیا ہے، شبہ جملہ کی کیا مثال تھی؟ شبہ جملہ میں پڑھے مثال دیجیے۔ اب شبہ جملہ تو آپ جانتے ہیں ظرف بھی ہوتا ہے اور جار و مجرور بھی، جو ظرف کو چاہے جار و مجرور دونوں کی مثالیں دیتی ہیں۔ جاء الامیر بینا بینا رجالہ وسارا فی موکب وسارا فی موکب، اپنے موقع پر انہوں نے رات گزاری۔ اب آپ دیکھیے سب بینا جارو میں پایا ظرف ہے یہ کی موقع پہ، تو اگر حال مفرد جملہ ہوگا، مفرد یا جملہ ہوگا، مفرد یا تو رابط کیا ہوگا؟ بولیے رابط فقط ضمیر ہوگی، رابط فقط رابط فقط ضمیر ہوگی، دیکھ رہا ہے آپ کو ضمیر ہی نہیں، اور اس میں منشدن میں ہوا پوشیدہ، رابط فقط چاہے مفرد و حال چاہے شبہ، لیکن اگر حال جملہ حال اگر جملہ ہو، حال اگر جملہ ہو، اب جملہ آپ جانتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، اور اگر حال جملہ اسمیہ ہے، حال اگر جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو رابط یا واو ہوگی یا ضمیر ہوگی، رابط واو یا ضمیر یا واو اور ضمیر دونوں، صحیح ہے نہیں؟ یا تو رابط اگر جو حال جملہ اسمیہ ہے تو رابط یا واو ہو گیا یا ہو گیا ضمیر، واو ہو گیا ضمیر یا دونوں ہو گئی۔ واو کی مثال جیسے جی سحر تو والناسو، مثلا دو مقام ایسے جہاں پر واو واجب، دو مقام ایسے جہاں پر واو لانا واجب ہے، اس کے علاوہ واو ہو گیا یا ہو گیا یا وہ ضمیر واو ہوگا یا ضمیر یا واو اور ضمیر دونوں ہوں گے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ مثالیں اور لیکن اگر حال جملہ فعلیہ ہو، جملہ فعلیہ تو اس کی پھر صورتیں بنے گی۔
ٹھیک ہے. آخر نئے مقدمات ہی پڑھا رہے. نہیں یہ مبادی العربیہ 4 ہے، نحو کی مبادی العربیہ 4. ٹھیک ہے رابعہ میں مبادی چلنے لگی. جی. تو ہم نے رابعہ کے لنک پہ جوائن کیا تھا، اس میں مبادی چلنے لگی. یہ رابعہ نہیں ہے، سادسہ ہے، آپ نے غلط جگہ جوائن کیا. نہیں ٹھیک ہے. اب اس کی 2 صورتیں، اس کی 2 صورتیں. اب یہ فعل ماضی، فعل ماضی، اس کی بھی 2 صورتیں، مثبت اور منفی. پھر فعل مضارع یا پھر جملہ حال جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوگا، لیکن اس کا فعل بولیے فعل مضارع ہوگا، اس کا فعل. اب یہ فعل مضارع کی 2 صورتیں بنی. کون سی؟ مثبت مثبت. اب اس منفی کی 2 صورتیں بنے گی. منفی بے لام لما، یا تو لما لما سے منفی ہوگا یا منفی بے غیر لام لما. جی منفی بے نہیں منفی بے لا و ما. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ دیکھیں کتنا بڑا نقشہ بن گیا. معمولی سی بات ہے. حال کے اندر رابط کیا ہوگا؟ حال کی 3 قسمیں، مفرد، جملہ، شبہ جملہ. حال اگر مفرد یا شبہ جملہ ہے تو رابط فقط ضمیر ہوگی، لیکن حال اگر جملہ ہے تو فرق آپ جانتے ہیں، جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے فعلیہ. اگر حال جملہ اسمیہ ہے تو رابط یا تو واو ہوگی یا ضمیر ہوگی یا دونوں ہوگی. لیکن اگر رابط حال جو ہے وہ جملہ ہے لیکن وہ جملہ فعلیہ ہے. فعلیہ بھائی جملہ فعلیہ اگر غلام علی فرقان، فعل تو فعل ماضی بھی ہے، فعل مضارع بھی ہے. تو اگر جملہ فعلیہ ہے حال تو کیا وہ فعل ماضی ہے فعل مضارع؟ اگر فعل ماضی ہے تو یہ مثبت ہے یا منفی؟ ایسے فعل مضارع مثبت ہے یا منفی؟ اب منفی کی 2 صورتیں ہیں، کہ مضارع منفی پہ لام لما ہے، منفی پہ لا اور ناما ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اگر مثبت ہے تو رابط واو اور قد. پھر رابط کیا ہوگا اس میں؟ واو اور قد ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ وقد وقد. ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں بھی کہا کہ مثبت بے الا ہوگا اگر. ٹھیک ہے، مثبت بے الا ہوگا یا اس سے پہلے وہ بات کی بات ہے. لیکن اگر ماضی منفی ہو ماں کے ذریعے سے، ماضی منفی بے ماں، ماں کے ذریعے سے منفی ہے تو رابط فقط کیا ہوگا؟ رابط اس میں ہوگا واو فقط. رابط کیا ہوگا اس میں فرقان؟ فقط واو. اب فعل مضارع مثبت کی بات آتی ہے. فعل مضارع اگر جملہ حال جملہ فعلیہ ہو، مضارع مثبت ہو تو فقط ضمیر. تو رابط
मुफरद ज़मीर। और अगर मुज़ारी मनफी बिल लाम लम्मा है, तो इन्होंने कहा मुख्तार ये है कि यानी इख्तियार किया गया है कि वाव और ज़मीर दोनों, वाव और ज़मीर दोनों, जी वाव और ज़मीर दोनों। और अगर मनफी बिल्ला है, माँ है, तो ज़मीर। देखिए सारों की मिसालें अब आपको किताब से लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि जगह नहीं है, इनकी तो लिख दी थी जैसे तैसे करते हैं नहीं, या बल्कि इनकी भी मिसालें मिटा के करीब कर, ताकि हुक्म दिखे, मिसालें किताब से मिसालें किताब से। मैंने किताब से मिसालें प्रैक्टिकल करा चुका हूँ मैं, रागिब फकत अब आप समझ में आ गए हाल की 3 किस्में थी, मुफरद जुमला शिबे जुमला, राबित होना जरूरी है। तो अगर हाल मुफरद शिबे जुमला है तो राबित फकत ज़मीर होगी, और अगर हाल जुमला है तो देखना यह है कि इस्मिया है या फेलिया। अगर हाल जुमला इस्मिया है तो राबित या वाव होगी या ज़मीर या दोनों होगी। और अगर हाल जुमला फेलिया है तो फेले माजी से है या फेले मुजारी से। अगर फेले माजी से है तो यहाँ पे मुस्बत से है तो राबित वाव और कद दोनों। अगर फेले माजी मनफी है तो माँ के जरिए से तो राबित फकत वाव होगी, और अगर फेले मुजारे है, जुमला हालिया में फेलिया है में फेले मुजारे मुस्बत से है तो राबित फकत मुस्बत। और अगर मनफी है तो देखना है कि मनफी में लाम लम्मा है या मनफी में लाओ माँ है। लाम लम्मा के जरिए से मुजारे अगर मनफी हुआ है तो उसमें राबित जुमला हाल में वाव और ज़मीर दोनों होंगी, और अगर लाम माँ से मनफी है तो राबित फकत ज़मीर होगा। समझ में आया कि नहीं जी? इसको लिख लीजिए कॉपी पे जी, लिखा, और लिखने के बाद बड़े से पेज पे लिखना, ताकि हर एक की मिसालें सामने लिखें, हर एक की मिसालें। समझ में आया कि नहीं? लीजिए मैं इसमें फोटो स्क्रीन लेकर फोटो ले लिया है, आप इसको जरा क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, देख लूंगा ये काम आएगा, और भी काम आएगा, आपको भी काम आएगा। मिसालें सबकी लिख दीजिएगा, मिसालें सबकी। समझ में आ गया कि नहीं? आइए सामने रखते हुए मैं किताबें से मिसालें दिखा दूंगा आपको एक एक करके, सबको किताबी मिसालों से आपको दिखा देते हैं। आइए देखिए, यहाँ से बात शुरू थी, यहाँ से बात शुरू थी। सफन पीछे आइए, नंबर 202 पे आइए, नंबर 202 पे दिख रहा है, इज़ा कानतिल हालु मुफरदतन व शिबह, जी व बोलिए शिबह जुमलतिन, शिबह जुमला यानी ऐ ज़र्फ़न व मजरूरान, सामने रखिएगा नक्शे को लिखे हुए को। तो इर्तबतत बिज़मीर फ़क़त, अगर हाल मुफरद हो या शिबे जुमला हो तो राबित फ़क़त इर्तबतत बिज़मीर, तो ये यानी हाल मुफरद और शिबे जुमला मुर्तबित होगा बिज़मीर फ़क़त, फ़क़त ज़मीर के जरिए से। जैसे अक़बल शाइर मुनशिदन मुफरद है, इसमें ज़मीर है हुआ। जाअल अमीरो बैना रिजालिही, और सारा फी मौके बिही, फी मौके बिही क्या है, ज़र्फ़ है, जार व मजरूर है ये फी मौके बिही, और बैना रिजालिही क्या है, ज़र्फ़ है। इनमें रिजालिही में हा और मौके बिही में भी हा, ज़मीर फ़क़त राबित है। जो रिजालिही और मौके बिही में पलट रहा है अमीर की तरह, यानी ज़ुलहाल की तरफ पलट रही है। फिर नंबर 203 पे आइए, लेकिन अगर इज़ा कानतिल हालु जुमलतन इस्मियतन, हाल अगर जुमला इस्मिया हो, नक्शा देखिए, तो इर्तबतत बिल वावी, या तो मुर्तबित होगा ये हाल जुमला हाल जुलहाल से वाव के जरिए, और बिल ज़मीरी या ज़मीर के जरिए से, और बिल वावी व ज़मीर माअन, या वाव और ज़मीर दोनों के जरिए से। मगर फर्क ये है कि अन्ना इर्तिबात हुआ बिल वावी वाजिबुन, दो मकाम ऐसे हैं जिनमें वाव के जरिए से इर्तिबात वाजिब है। फी मौज़िअैन, दो मकाम, इज़ा खल्लत मिन ज़मीरिन, जब जुमला इस्मिया खाली हो ज़मीर से जो जुलहाल से उसको मुर्तबित करे, तब फ़कत वाव होगी। सहारतु वन्नासु नाइमून, देखिए वाव फ़कत राबित है, वन्नासु नाइमून में ज़मीर नहीं थी तो वाव का लाना वाजिब है। या इज़ा तसद्दरत बिज़मीरी साहिबिहा, या
جملہ حالیہ جو اسمیہ ہے وہ ضمیر سے شروع ہو رہا ہو اور وہ ضمیر صاحب حال یعنی ذوالحال کی ہو. تکلم الخطیب ہو، خطیب کی ضمیر ہے نا وہ ہوا واقف میں ہوا، تو یہ ہوا واو فقط رابط ہوگی. واو کا رابط لانا واجب ہے، ورنہ تو واو یا ضمیر یا دونوں ہو سکتے ہیں. فوائد، یہ تو اب بات ہم نقشے کی پڑھ رہے ہیں تو میں سمجھا چکا ہوں. اب آ گیا یہ سب 204 پہ. لیکن اذا کانت الحال جملۃ فعلیۃ، جملہ فعلیہ ہو اور اس کی صورتیں بتائیں، فعل ماضی یا فعل مضارع. ماضی بھی مثبت و منفی، مضارع بھی مثبت و منفی. ماضی فعلھا ماضی مثبت، اگر اس کا فعل ماضی مثبت ہو، فعلھا ماضی مثبت، ماضی مثبت ہو تو ارتبطت بالواو والقد، واو اور قد کے ذریعے سے مرتبط ہوگا جملہ حالیہ. جاء الرسول وقد اسرع، اسرع فعل ماضی تھا نہیں، جملہ حالیہ تھا، ماضی تھا، فعلیہ ماضی مثبت تھا، لہذا واو اور قد. وقد اس کے بعد ہے وذالک واجب، لیکن یہ کام واجب ہے کہ واو اور قد دونوں ہوں. اذا خلت من ضمیر، ضمیر صاحب الحال، جب صاحب حال کی ضمیر سے جملہ فعلیہ خالی ہو تب واو اور قد دونوں کا لانا پھر واجب ہے. سافر الرسول وقد طلع الفجر. اب آپ اس کے بعد آئیے 205 پہ. لیکن اذا کانت الحال جملۃ فعلیۃ، لیکن حال اگر جملہ فعلیہ ہو. دیکھیے بیچ بیچ میں جو چھوڑ رہا ہوں یہ میٹر نقطے، یہ میں پڑھا چکا ہوں، یہ تو میں ابھی نقشہ بنوایا ہے پڑھانے کے بعد پھر لکھنے کے لیے اس کو سمجھا رہا ہوں. حال اگر جملہ فعلیہ ہو لیکن اس کا فعل ہو ماضی منفی، منفی اس کا فعل ماضی منفی بے ما ہو تو پھر وجب اقتران ہوا بالواو فقط، تو پھر اس کا واو سے ملنا واجب ہے، فقط واو سے. جیسے وجب وقف الخطیب وما فاہ، دیکھیں ما مائے نافیہ، ما کے ذریعے سے منفی فاہا وما فاہا تو واو ہوگی. لیکن اذا کانت الحال جملۃ فعلیۃ، لیکن حال اگر جملہ فعلیہ ہو لیکن فعلھا فعل مضارع، فعلھا جی مضارع مثبت، مضارع مثبت ہو تو ارتبطت بالضمیر وحدہ، تو فقط ضمیر سے مرتبط ہوگا اگر مضارع مثبت ہے. تو جیسے اقبل الصدیق یبشر القوم، یبشر میں ہوا ہے جو کہ صدیق کی طرف پلٹ رہا ہے. ما لم تقع قبلہ قد، جب تک کہ اس کے شروع میں قد نہ ہو. لیکن اگر قد ہو تو پھر واو کے واو بھی اس سے مرتبط ہوگی. وقد تعلم. بہرحال اس کے بعد آئیے. لیکن اگر وَإِذَا كَانَتِ الْحَالُ مضارع منفی ہو، جملہ حالیہ فعلیہ ہو، فعلیہ ہو لیکن اس کا فعل مضارع منفی بے لم یا لما ہو تو فالمختار ہو، تو اختیار اس میں یہ ہے کہ ربطها بالواو والضمیر معا، واو اور ضمیر دونوں کو ایک ساتھ رابط ہوں گے. جیسے ادبت المذنب ولم اشفق، یا قطفت الثمرۃ ولما تنضج، واو بھی ہے اور ضمیر بھی ہے. ضمیر کا اشفق میں ہوا ہے نہیں، یا نہیں وہ انا ہے، انا ہے اشفق میں انا ہے، ٹھیک ہے. تنزج میں ہیا ہے. لیکن وَإِذَا كَانَ مَنْفِيًا، لیکن اگر مضارع منفی باللا یا ما ہو تو ارتبطت بالضمیر، تو ارتباط مرتبط ہوگا حال جملہ حالیہ ضمیر سے. جیسے قمت لا ابالی، لا کے ذریعے سے منفی ہے فقط اس میں ضمیر ہے ابالی میں انا. یا زرتک ما اخاف، ما سے منفی ہے ما اخاف من کا شر، تو اس میں جو ضمیر ہے وہ رابط ہے. اب یہ سب سمجھ میں آ گیا نہیں ایک ایک کر کے ساری باتیں. یہ مثالیں آپ لکھ لیجئے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اب کل کو انشاءاللہ حال ہی سے ریلیٹڈ ایک گفتگو ہے، لیکن وہ کس بارے میں ہے؟ حال کا مرتبہ، حال و حال کے مرتبے کے بارے میں ہے. انشاءاللہ موفق رہیں، مطالعہ کریں. صحیح سے مطالعہ کیجیے گا، مباحثہ بالکل مت چھوڑیے گا، خاص کر کے آپ اس ٹائم